جس ایک میرا جی سوال جی ہے کہ جیسے میرے گاؤں میں مجھے ایک لڑکی پسند آیا ہے، تو مطلب وہ جی اتنا دیندار نہیں ہے، تو کیا ہم اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں دیکھیے خیال آتا ہے کہ میں اس پر نکاح کروں گا ایسا۔ دیکھیے لڑکی کے انتخاب میں ہماری شریعت نے ہم کو رہنمائی کی ہے کہ ہم سب سے پہلی چیز جس کو مقدم رکھیں وہ دینداری ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے دینداری کو مقدم نہیں رکھا تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح ہو جائے گا۔ شریعت نے ایک چیز بتائی ہے آپ کے فائدے کے لیے، اگر اس جی 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 کو آپ فالو کریں گے اور اس کی اتباع کریں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، لیکن اگر دینداری کم ہے پھر بھی آپ نے نکاح کر لیا تو نکاح تو صحیح ہو جائے گا، لیکن شریعت نے جو وہ جی حکم دیا ہے اس حکم کی اتباع آپ سے نہیں ہوگی اگر آپ نے دینداری کو مقدم نہیں رکھا تو، ورنہ نکاح تو ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی۔ جس سے جیسے اللہ کے رسول نے دینداری کو ترجیح دینے کے لیے کہا ہے، تو ہم اگر اینے سن تو گناہ نہیں ہوگا یہ بات سے؟ نہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے دینداری کا لیول ہوتا ہے، ایک دینداری کا لیول یہ ہے کہ کوئی ایسی لڑکی ہے جو دین کے اندر جو واجبات ہیں ان کو بھی ادا نہیں کر رہی، مان لیجیے نماز نہیں پڑھتی ہے، تو ایسی جی صورت میں تو ہم کہیں گے نہیں اس سے شادی مت کیجیے، بے نمازی ہے، یا بہت طرح کے گناہوں میں ملوث ہے، ہم کہیں گے اس سے شادی مت کیجیے۔ اور ایک دینداری یہ ہے کہ کوئی لڑکی واجبات کو ادا کرتی ہے، منکرات سے رکتی ہے، لیکن سنن نوافل کی پابندی اس کے ہاں بہت زیادہ نہیں ہے۔ اب اگر دو لڑکیاں جی آپ کے سامنے ہیں، ایک ایسی ہے جو واجبات کی ادائیگی کرتی ہے، منکرات سے رکتی ہے اور جو ہے سنن وغیرہ کی پابندی بھی کرتی ہے، دوسری ہے جو صرف واجبات کی ادائیگی کرتی ہے۔ اب ایسی صورت میں ظاہر ہے ترجیح اس لڑکی کو حاصل ہے جس کے اندر زیادہ دینداری ہے۔ تو اگر دینداری کا لیول ایسا ہے کہ واجبات کی ادائیگی نہیں کر رہی ہے، معاصی اور جی منکرات میں ملوث ہے، تو اس سے آپ اگر نکاح کر رہے ہیں تو اس حکم کی آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ واجبات کی ادائیگی کر رہی ہے اور جو ہے سنن نوافل وغیرہ کی پابندی اس کے ہاں نہیں ہے اور آپ کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کر سکتے ہیں۔